أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوا خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقل سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. بات چل رہی تھی اعراف اور اصحاب الاعراف کی. اسی حوالے سے یہ بات آئی تھی کہ ایک طرف جنت میں اہل جنت ہوں گے اور دوسری طرف جہنم میں اہل جہنم ہوں گے اور درمیان میں دیوار کی چوٹیوں پر اصحاب الاعراف ہوں گے جو اہل جنت کی طرف دیکھیں گے تو ان کو مبارکباد دیں گے ان کی اس کامیابی پر اور اہل جہنم کی طرف نگاہ کریں گے تو ان کی تفضیح کریں گے کہ تم نے اپنے وقت کو برباد کیا، ضد مقابلت کا مظاہرہ کیا، استکبار اور اعراض سے کام لیا، جس کی وجہ سے آج یہ دن تم کو دیکھنا پڑ رہا ہے. یہ بات پیچھے گزر چکی ہے کہ اصحاب الاعراف ظاہر ہے کہ وہی ہو سکتے ہیں جو اہل جنت کو مبارکباد دینے کی پوزیشن میں بھی ہوں اور اہل جہنم کی تفضیح کرنے کی پوزیشن میں بھی ہوں. اور یہ انبیاء کے علاوہ دوسرے لوگ نہیں بنتے. زیادہ سے زیادہ اس جماعت میں ان مجددین اور بانیان جماعت اسلامیہ کو بھی شامل کر سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے تجدید و احیاء دین کا فریضہ انجام دیا
ان کی دعوت کچھ لوگوں نے قبول کی، زیادہ تر لوگوں نے رد کر دی، تو وہ بھی اس پوزیشن میں ہوں گے کہ وہ اہل جنت کو مبارکباد دے سکیں اور اہل جہنم کی فضیحت کر سکیں۔ اب جہنم والے جنت والوں سے پکار کر ایک درخواست کریں گے۔ میں نے بتایا تھا کہ دیوار حائل ہونے کے باوجود اس دیوار کے حائل ہونے کی وجہ سے جنت کی خوشبو اور جنت کا آرام تو جہنمیوں کو نہیں مل پائے گا، اور نہ جہنم کی آنچ اور اس کی تپش اور اس کی تکلیف سے اہل جنت کو کوئی اذیت ہوگی، ایسا نہیں ہوگا۔ دیوار کے ادھر جہنم کا اثر اور دیوار کے ادھر جنت کا اثر، لیکن آٹومیٹک سسٹم ہوگا، آٹومیٹک نظام ہوگا، سب کو دوری ہونے کے باوجود دیکھیں گے، سب تک اپنی آواز بھی پہنچا سکیں گے۔ جب جہاں جو جس کو دیکھنا چاہے گا دیکھ لے گا اور اپنے خیالات کا اظہار بھی کر سکے گا، اور جن کو جو سنانا چاہتا ہے سنا بھی لے گا، اور وہ جواب میں جو کچھ کہنا چاہتا ہے کہہ بھی لے گا۔ میں نے یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھ دی تھی کہ اب اس میٹر کو سمجھنا بہت مشکل نہیں رہ گیا ہے اس جدید دور میں، جبکہ تکنیک اس قدر آگے جا چکی ہے کہ خود اس دنیا کی زندگی میں آپ اس طرح کے حالات کا مشاہدہ اور تجربہ کر رہے ہیں۔ سمجھا؟ تو اہل جہنم اہل جنت کو پکار کر ان سے درخواست کریں گے کہ افیضوا علینا من الماء، جس پانی سے آپ سیراب ہو رہے ہیں وہ پانی ذرا ہمارے اوپر بھی ڈال دیجئے نا، ہم کو بھی عنایت فرما دیجئے، ہم کو بھی دے دیجئے، ہم تو پیاس سے تڑپ رہے ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں، اور آپ کے ہاں کھانے اور پینے کی چیزیں وافر مقدار میں اعلیٰ قسم کی موجود ہیں، تھوڑا سا ہم پر بھی عنایت فرمائیے۔ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، یا اللہ تعالیٰ نے جو رزق آپ کو ہم پہنچایا ہے اس رزق میں سے بھی ہم کو حصے دار بنا لیجئے، کیونکہ آپ کی چیز ہے، آپ چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ ارے بھائی سوچئے نا، ہم آپ کے چچا ہیں، آپ کے ماموں ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ کے گاؤں کے ہیں، آپ کے خاندان برادری کے ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، کچھ تو خیال کیجئے۔ قالوا ان اللہ حرمهما علی الکافرین، جواب میں وہ کہیں گے نا ہم کچھ نہیں دے سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں ہی کافروں پر حرام کر دی ہیں۔ یہ حرام کرنا محروم کر دینے کے معنی میں ہے، یہ حرام کرنا اس معنی میں حرام کرنا نہیں جس معنی میں ہمارے ہاں دنیا میں حلال و حرام بولا جاتا ہے۔ بھلا جنت کی چیزیں حرام کیسے ہو سکتی ہیں؟ یہ اس معنی میں حرام ہے جیسے آپ بولتے ہیں کہ تم نے ہمارا جینا حرام کر دیا، اس معنی میں، یعنی ہم کو جینے سے، آرام و سکھ کے ساتھ زندگی گزارنے سے تم نے محروم کر دیا، اس معنی میں۔ تو یہ کہیں گے کہ دیکھیں بھائی، کافروں کو خود اللہ تعالیٰ نے ان سے محروم کیا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ نے محروم کر دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اب ان کو کچھ نہ ملے، اس کی مرضی کا علی الرغم ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ نہیں ہوا۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے کہیں ان سے کہا ہوتا کہ اس طرح کے لوگوں کو کچھ عنایت فرما دیا کرنا تو ٹھیک ہے، دے دیتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اب بہت ممکن ہے کہ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتهم الحیات الدنیا،
یہ ان کی بات کا حصہ ہو، اصحاب الجنہ کی بات کا حصہ ہو، لیکن قرینہ بتا رہا ہے اور سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ یہ ان کی بات کا حصہ نہیں ہے، بلکہ تضمین ہے۔ وہ اہل جنت اہل جہنم کو جو جواب دیں گے، اللہ تعالیٰ نے اسے مصور اور مشکل کر کے اس کے ذریعے جو پیغام ان لوگوں تک، کافروں تک پہنچانا تھا، وہ اسی میں شامل کر کے پہنچا دیا۔ اس کو تضمین کہتے ہیں۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تبصرہ ہے کہ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا تھا اور دنیوی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ دین کو کھیل تماشا بنانے کا مطلب، دین تو سنجیدگی کا متقاضی ہے نا، تمام دینی احکام اور تمام دینی امور سنجیدہ ہیں، سنجیدگی لیے ہوئے ہیں۔ نماز ہے وقار کے ساتھ ادا کرنے والی چیز، روزہ ہے وقار کے ساتھ ادا کرنے والی چیز، زکوٰۃ ہے بہت سنجیدگی کے ساتھ وقار سے دینے والی چیز، حج ہے سنجیدگی اور وقار سے کرنے والی چیز، حقوق کی ادائیگی ہے، چاہے حقوق اللہ ہو چاہے حقوق العباد۔ آپ دیکھیں کہ دین میں کہیں کھلواڑ نہیں ہے، کھیل تماشا نہیں ہے، اور لوگوں نے دین میں کھیل تماشا داخل کر دیا ہے۔ پہلے بھی لوگوں نے داخل کیا تھا، آج بھی۔ آپ دیکھیں ہمارے برادران وطن ہر ہفتے کوئی نہ کوئی تہوار ان کا ہوتا ہے، اور ہر تہوار میں ڈھول تاشا نگارہ مجیرہ خوب جم کے بجتا ہے، کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی، نہ سوتے ہیں نہ کسی کو سونے دیتے ہیں۔ کوئی تہوار ایسا نہیں ہے جو دھوم دھڑکا کے بغیر ادا ہو جائے۔ دینی عید وقار کے ساتھ عیدگاہ گئے، دو گانا ادا کیا، آئے سب کے گھر پہنچ کر سوئیاں کھائیں، عید ختم۔ بقرعید میں قربانی کی، گوشت کا لین دین کیا، کھایا، قصہ ختم۔ ڈھول تاشا مجیرہ نگارہ ہاؤ ہو اوپر گلر کہیں اس میں کہیں سے نظر آ رہا ہے؟ برادران وطن کیا ہر تہوار میں آپ دیکھیں، ہر تہوار میں عیسائیوں کے ہاں تہوار جو ہوتے ہیں وہ بھی باوقار و خاموش تہوار ہوتے ہیں، لیکن یہودیوں کے ہاں وہی ہنگامہ خیزی جو جہاں پائی جاتی ہے۔ اب یہ عجیب بدقسمتی ہے کہ خود ملت اسلامیہ کے افراد کی ایک بہت بڑی تعداد نے بہت سارے تہوار ایجاد کر لیے ہیں، اور ان سارے تہواروں میں کل وہی ہو رہا ہے جس میں کوئی سنجیدگی نظر نہیں آتی۔ ایک تہوار آپ نے ایجاد کر لیا ہے، کون سا؟ محرم کا۔ کہتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر غم منا رہے ہیں، ڈھول تاشے کے ساتھ غم منایا جاتا ہے، ناچ گاجا بھاجا کے ساتھ غم منایا جاتا ہے۔ آپ نے شب برات ایک تہوار ایجاد کر لیا ہے، آپ نے کیا ہے؟ روایات شب برات کے سلسلے کی جتنی ہیں سب ضعیف ہیں، سوائے ایک روایت کے جو ضعیف نہیں لیکن وہ بھی مرسل ہے، موقع اس پر گفتگو کا نہیں ہے۔ سورہ دخان میں آپ بہت تفصیل سے پڑھ کے آ چکے ہوں گے۔ آپ نے ایجاد کر لیا اور رات بھر پٹاخے پھوٹتے ہیں، رات بھر قوالی چلتی ہے، رات بھر ڈی جے بجتا ہے، رات بھر خوشبو بھی کرتی ہے، رات بھر پھلجھڑیاں چھوڑتے ہیں، اور رات بھر جاگ کر کے ہاؤ ہو کرتے ہیں۔ آپ نے بھی وہی کر لیا ہے۔ جس کسی تہوار میں قطع نظر اس سے کی ثابت کیا ہے، اگر اس کو نہ بھی دیکھیں تو جس کسی تہوار میں سنجیدگی نہ ہو، غیر سنجیدگی آ جائے،
آپ دل کے کاغذ پہ نوٹ کر لیجئے کہ وہ تہوار اسلامی اور دینی تہوار نہیں ہے۔ سمجھا آپ نے؟ تو انہوں نے تو اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا تھا، ان کا پورا دین کھیل تماشا بن کے رہ گیا تھا بس، اور دنیاوی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ یعنی ان تمام شرارتوں، خباثتوں، بیہودگیوں اور ہنگاموں کے بعد بھی یہ مالی اعتبار سے آگے بڑھتے اور چڑھتے چلے جا رہے تھے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ ہمارا یہ کام غلط نہیں ہے، اور ان کے اکابر نے اور ان کے بزرگوں نے ان کو یہ سکھا رکھا تھا کہ چڑھاوے چڑھا دیا کرو، نذرانے اور تحائف پیش کر دیا کرو، جو جی میں آئے کرو، کل چل جائے گا، معاف ہو جائے گا۔ فلاں جرم کیا ہے تو اس کے بدلے میں اتنا تحفہ، اتنا نذرانہ اور اتنا ہدیہ اور اتنا کفارہ دے دو، مسئلہ حل۔ سارے جرائم کرتے ہیں اور جرائم کے حساب سے پیسہ جوڑ کر اپنے پیروں کو تھما دیتے ہیں اور وہ جنت کے سرٹیفکیٹ کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے غرض من حیات الدنیا، دنیاوی زندگی کی زیب و زینت اور اس کی چمک دمک نے اور ان کی مسلسل تعمیر و ترقی نے ان کو دھوکے میں ڈالے رکھا۔ ان کی سمجھ میں آیا ہی نہیں کہ یہ غلط بھی ہو سکتا ہے، اگر غلط ہوتا تو اتنی پذیرائی کیوں ہوتی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ نسو لقاء یومہم ھذا، وہ اس بات کو بھول گئے تھے۔ بھولنا یہاں فراموش کرنے، نظر انداز کر دینے کے معنی میں ہے۔ انہوں نے اس پہلو کو اپنی دنیا کی زندگی میں نظر انداز کیے رکھا کہ کبھی اس دن سے بھی ملنا ہے، ملاقات کرنی ہے۔ کون سا دن؟ قیامت کے دن، آخرت کے دن۔ یوم الآخرہ سے ملاقات کو انہوں نے بالکل نظر انداز کر دیا تھا۔ کوئی کام ان کا ایسا تھا ہی نہیں جس سے یہ معلوم ہو کہ کبھی آخرت بھی ان کے سامنے آئے گی اور ان کو بارگاہ خداوندی میں حاضری دے کر اپنے اعمال اور کردار کا جواب بھی دینا پڑے گا۔ کبھی بھی انہوں نے اس پہلو کو سامنے نہیں رکھا، اسے نظر انداز کیے رکھا۔ تو دوسرے لفظوں میں انہوں نے ہمارے احکام کو کنارے لگا کر اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاری۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، آج ہم نے بھی ان کو نظر انداز کر دیا۔ جاؤ، چاہے رو، چاہے چیخو، چاہے چلاؤ، چاہے پیاس سے تڑپو یا بھوک سے تڑپو، ہم سے کیا مطلب؟ جب کل تم نے ہم کو اور ہمارے احکام کو نظر انداز کر دیا تو اب نتیجے میں ہم تم کو نظر انداز کیوں نہ کریں؟ سنجیدگی کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اب دیکھیں، ایک بار ہم نے ایک امتحان کا پرچہ بنایا، ایک طالب علم نے ہر سوال کا جواب میں یہ لکھا تھا کہ آپ نے جو سوال پوچھا ہے اس کا جواب فلاں باب کے فلاں صفحے کی فلاں چیپٹر کی فلاں سطروں میں موجود ہے، دیکھ لیجیے گا۔ 5 سوالوں کا جواب اس نے ایسے ہی لکھ دیا تھا۔ ذہن میں رہے، سند والا سال تھا، سند کا سال۔ میں نے واقعی ملا کے دیکھا تو بالکل صحیح لکھا، تو میں نے اس کو 5 نمبر دے دیا، 5 سوالوں کا حوالہ صحیح دینے کی وجہ سے۔ بس کاپی بھیجی، اور جو ذمہ دار تھے انہوں نے ہم سے رابطہ کیا کہ بھائی آخر آپ نے اتنا بڑا ظلم کیوں کیا؟ میں نے کہا اچھا آپ بتائیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی کاپی جائے اور آپ کی کاپی میں سوالوں کا جواب ایسے ایسے لکھا ہو تو ایمانداری سے بتائیے آپ کتنا نمبر دیں گے؟ 1 نمبر نہیں دوں گا۔ میں نے کہا 5 میں نے دیا ہے، میں تو
تو آپ سے آگے نکلا نا. بولے کیا ایسے ہی اس نے کیا ہوگا؟ تو انتہائی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ ہے کہ میں نے کاپی نکال کے دیکھ دی، کاپی کھول کے دیکھا تو وہی. یہ اندازہ ہوا کہ یہ تیار ہے پوری طرح، یا تو اس کے پاس کل موجود ہے، اسی میں سے دیکھ کے لکھ رہا ہے، نگرانی ڈھنگ سے نہیں ہوئی، اور یا تو بہت تیز، بڑا ذہین، بڑا جینیس، مضبوط حافظے کا مالک ہے، محنتی بھی ہے، اس لیے کل صحیح اس نے حوالہ دیا، لیکن غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا. اور دین میں سنجیدگی ہے، غیر سنجیدگی نہیں. یہ کہانی نہیں سنا رہا ہوں، امر واقعہ ہے. بارہ وہ پاس اس لیے ہوگا کہ ششماہی میں پورا کا پورا نمبر پٹ چکا تھا، وہ 40 میں 40 لے چکا تھا. اس کو اب 60 میں 60 چاہیے تھا، 60 تو نہیں ملا، 5 ملا، 45 نمبر سے پاس تو ہو گیا. لیکن اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنی قابلیت کا سکہ ممتحن پہ بٹھائے، مگر غیر سنجیدگی کے ساتھ ایسا کیا، پھنس گیا. وہ جواب دے دینے کے بعد لکھ دیتا کہ فلاں فلاں ابواب کے فلاں فلاں صفحات کے فلاں فلاں چیپٹر کی فلاں فلاں سطروں میں یہ جواب موجود ہے جو میں نے آپ کے سامنے لکھا ہے. تو شاید 60 کے بجائے 65 نمبر مل جاتا. غیر سنجیدگی دین میں نہیں ہے. بس سمجھ رہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم نے غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا تو ہمیں کو بہت سنجیدہ ہونے کی کیا ضرورت. فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا. جس طرح انہوں نے آج کے اس دن کو نظر انداز کر رکھا تھا، ہم نے بھی ان کو نظر انداز کر دیا. دیکھیے اللہ تعالیٰ چاہتا تو جس طرح اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے یا اہل جہنم کو خطاب کرتے ہوئے اس سے پہلے فرمایا کہ قالوا ما غنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، اور اہل جنت سے کہا ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون. اسے یہاں بھی کہہ سکتا تھا، لیکن جو لوگ غیر سنجیدگی کے مظاہرہ کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ کو ان سے نفرت ہو گئی ہے، اور نفرت و بیزاری کے اعلان اور اظہار کی وجہ سے اسلوب غائب کا اختیار کیا ہے، حاضر کا نہیں. ناراضگی میں ایسا ہوتا ہے کیا؟ کیوں عبداللہ ناراضگی میں ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. جب آدمی کسی سے بہت ناراض ہوتا ہے تو اس سے بات کرنا نہیں چاہتا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ اپنی غلطی چھوڑ دے، تو انڈائریکٹ اسلوب اختیار کیا جاتا ہے بات کرنے کے لیے. وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ کیا مطلب؟ یہ ہماری آیتوں کا انکار نہیں کرتے تھے. جی وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ کا کیا مطلب؟ یہ اتنے بدمعاش تھے کہ ہماری آیتوں کا انکار نہیں کرتے تھے، ان کو انکار کرنا چاہیے تھا. اچھا ماں نسوبیات ہے، کما کے ماں پر عطف، جیسے نسو میں ماں آیا ہے ایسے یہاں بھی ماں آیا ہے. تو بات کیا بنی کہ ہم نے ان کو فراموش کر دیا، اسی طرح جس طرح انہوں نے آج کے اس دن کو کی ملاقات کو فراموش کیے رکھا تھا، اور جو یہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے تھے. مولانا محمد علی جوہر کی بات صحیح ہے. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. لا بھی ہے، قد بھی ہے. کیا ترجمہ ہوگا؟ ارے یقین
یقیناً کی کیا ضرورت، اب تو یقیناً وغیرہ کا استعمال بہت کم ہوتا ہے۔ اب تو موجودہ اردو زبان اور ترقی کر کے اور زیادہ نکھر گئی ہے۔ ہم ان کے پاس لے آئے ہیں، لائے ہیں کے بجائے لے آئے ہیں کر دیا، لا قد دونوں کا مسئلہ ہے۔ اب اگر آج کے پس منظر میں مانیں تو یہ تعلیم ہے، اور اگر کل کا تبصرہ مانیں تو ہم ان کے پاس لے آئے تھے کرنا پڑے گا۔ اب آپ جس سیاق میں مانتے ہیں مان لیجیے، ہم ان کے پاس لے آئے ہیں ایک ایسی عظیم الشان کتاب، ایک ایسی کتاب فصلناہ، جس کی تفصیل ہم نے بیان کر دی ہے، ایک ایسی کتاب جو اپنی تمام تعلیمات اور اپنی تمام مندرجات میں بالکل مفصل، مکمل اور واضح ہے۔ توحید کی تعلیم ہو، رسالت کی تعلیم ہو، آخرت کی تعلیم ہو، حقوق اللہ کی بات ہو، حقوق العباد کی بات ہو، سب اجتماعی زندگی کی بات ہو، انفرادی زندگی کی بات ہو، سب ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ ہم ایسی کتاب لائے ہیں جس میں کل تفصیل درج کر دی ہے، اور یہ جو تفصیل ہم نے درج کی ہے اٹکل بچوں نہیں مارا ہے، ایسے ہی گیس کر کے نہیں لکھ دیا ہے، اندازے سے ہوائی فائرنگ نہیں کی ہے، علی علم، جو کچھ لکھا ہے علم کی بنیاد پر، ہمیں کل معلوم ہے کہ ان لوگوں کو کن کن پہلوؤں سے کیسی کیسی رہنمائی کی ضرورت ہے، کن کے سامنے کون سی باتیں لے جانی چاہیے، کن کے سامنے باتیں اس کے بجائے دوسرے اسلوب میں رکھنی چاہیے، یہ سب ہمیں معلوم ہے۔ اس لیے دعوت کے تقاضے، دعوت کے اصول و مبادی اور دعوت کی تفصیلات بشمول اسالیب و انداز دعوت کے کل ہم نے اپنے علم کی بنیاد پر اس کتاب کے اندر رکھ دیا ہے۔ اس کتاب کے اندر جو ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہیں، فعل ارادہ فعل کے معنی میں ہے، یہ کتاب اس دنیا کی زندگی میں کتاب ہدایت ہے، اور یہی کتاب آخرت کی زندگی میں کتاب رحمت بن جائے گی۔ آج اس سے رہنمائی مل رہی ہے، اور اس رہنمائی سے فائدہ اٹھانے کے نتیجے میں کل قیامت کے روز اللہ کی رحمت کے مستحق بن جائیں گے۔ لیکن کون؟ الذین یؤمنون، جو ایمان لانا چاہتے ہوں گے، وہ جو ایمان نہیں لانا چاہتے نہ وہ ایمان لائیں گے نہ ان کو کوئی فائدہ ملے گا۔ آپ ٹیک توڑ دیجئے نہیں تو نیند آ جائے گی۔ ٹیک خواب آور ہے، اس لیے ٹیک مت لگائے گی۔ ابھی شیطان فوراً آ جائے گا کہ بس اب یہ جال میں آ گیا ہے، لے چلو۔ اس لیے ایسی ساری اداؤں سے مکمل اجتناب کیجیے جس سے شیطان کے پھندے میں جا سکتے ہو۔ هل ينظرون الا تاویلہ یوم یاتی تاویلہ یقول الذین نسوہ من قبل قد جاءت رسول ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا او نرد فنعمل غیر الذی كنا نعمل۔ یہ حل کے بعد الا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نافیہ ہے، یہ انتظار نہیں کر رہے ہیں مگر اس کی تعویل کی۔ نظر دیکھنے اور انتظار کرنے دونوں کے معنی میں آتا ہے۔ مسرور گھوم گھوم کے تاک رہے ہیں، گھوم گھوم کے تاک رہے ہیں، کن کو؟
عاصم صاحب کو. کیا مطلب؟ انتظار ہو رہا ہے. تاکنا انتظار کے لیے بھی ہوتا ہے کہ نہیں؟ بولیے. اس لیے اگر انتظار کا معنی کریں تو غلط نہیں ہے. آپ جب کوئی گاڑی گزرتی ہے جلدی سے گیٹ کھول کر باہر آ جاتے ہیں. کیا بات ہے بھائی، بار بار آپ گیٹ کھول کے باہر آ رہے ہیں. اصل میں ہمارے ایک مہمان آنے والے انہیں کے انتظار میں ہیں. دیکھ رہے تھے کہ شاید آ گئے. یہ کوئی نظر نہیں ہے. تو یہ انتظار نہیں کر رہے مگر اس کی تعویل کی. تعویل کے معنی؟ تعویل کے معنی اول شیء الیہ رجعہ ومنه قولهم في الدعاء للمذل اول الله عليك اي رد عليك ضالتك والحكم الى اهله رده اليهم والكلام دبره وقدره وفسره والرؤيا خبرها عبرها فالتأويل الظن بالمراد والتفسير القطع به وقيل التأويل بيان أحد محتملات وقيل التأويل بيان أحد محتملات اللفظ والتفسير بيان مراد المتكلم. تفسير بيان مراد المتكلم. اور والعاقبة قال في الأساس تعول على الحب تعبيلا فتقوى الله أحسن تأويلا أي عاقبة. کہاں دیکھا ہے؟ أقرب الموارد. معنی تو ٹھیک ہے مگر اصلی معنی نہیں لایا. یہ تو کل مرادی معنی ہے ایک طرف سے. دبرم قدرم فسرم یہ سب مرادی معنی ہے. تفسیر، وضاحت، اخبار اور باتوں کا بیان اور توضیح، یہ سب مرادی ہی معنی ہے. اصلی معنی چاہیے، اصلی معنی. تعویل کے اصلی معنی ہوتے ہیں حقیقت تک رسائی. اب اس کے لیے پہلے تو غور و فکر ہوتا ہے، تدبر ہوتا ہے. اس کے بعد پھر جو کچھ آپ نے سمجھا ہے اس کا بیان اور اس کی تفصیل ہوتی ہے. اب اسی کو تفسیر اور تعویل اور فلاں فلاں کل کہہ دیا، لیکن حقیقت تک رسائی کا جو اوریجنل معنی ہے وہ تو نہیں ہے. فرمایا گیا ہے کیا کہ یہ انتظار نہیں کر رہے ہیں مگر اس کی حقیقت کے سامنے آ جانے کا. کس کی حقیقت؟ کس کی حقیقت؟ یوم الآخرہ یا العذاب. سمجھا آپ نے؟ تو جو دھمکی دی جا رہی ہے بار بار کہ نہیں مانو گے تو اللہ کے عذاب سے دوچار ہو جاؤ گے، اب یہ اللہ کے عذاب ہی کے منتظر ہیں، یہ مانیں گے نہیں. اب ڈنڈا ہی ان کو ٹھیک کر سکتا ہے. چنانچہ یوم یاتی تعویلہ، جس دن اس کی حقیقت ان کی نگاہوں کے سامنے آ جائے گی، یعنی آخرت اپنے وجود کے ساتھ ان کے سامنے آ جائے گی، آخرت برپا ہو جائے گی. تو جن لوگوں نے آخرت کو اس سے پہلے فراموش کیے رکھا وہ اب بولیں گے قد جاءت رسل ربنا بالحق. واقعی قد مانے واقعی ہمارے رب کے رسول
ہمارے پاس آئے تھے بالحق، حق لے کر، جا بالحق، حق لے کر آئے تھے۔ آج بتایا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے تو نہیں سنتے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اگر نہیں مانو گے تو اللہ کا عذاب تم پر آئے گا، اور اگر یہاں نہ بھی آیا تو آخرت تو آئے گی، اور آخرت جب آئے گی تو تمہارا بھرتا بن جائے گا، تو نہیں مانتے۔ اب جب یوم الآخرہ آ گیا، انہوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھ لیا، اور اب ان کی سمجھ میں آ گیا کہ اب بھاگ سکنے کی کوئی گنجائش نہیں، تو لا اعتراف ہی کر لے، شاید اعتراف جرم سے تھوڑی سی ہمدردی اللہ تعالیٰ کو پیدا ہو جائے، تو بڑی سعادت مندی کے ساتھ اعتراف کریں گے کہ جی ہمارے پاس ہمارے رب کے رسول آئے تھے اور انہوں نے بتایا تھا کہ آخرت آئے گی اور تمہیں اپنے کیے کی جزا یا سزا ملے گی، مگر فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، ہم نے نہیں مانا، جھٹلا دیا، اور یہ کہتے رہے کہ اگر بفرض محال، اولا تو قیامت آنی نہیں، لیکن اگر بفرض محال آپ کے دعوے کے مطابق قیامت آ بھی جائے گی تو ہمارا کیا بگڑنے والا، دامن پکڑ کے مچل جائیں گے، یہاں سے وہاں تک نکل جائیں، مسئلہ حل۔ اتنے سارے ہمارے معبود ہیں، اتنے سارے دیوتا ہیں، اتنے سارے پیر فقیر ہیں، آخر یہ کس دن کام آئے گے؟ اب جب دیکھ لیا کہ وہ دن آ گیا، ہمارے اعمال ہمارے سامنے آ گئے، فیصلہ ہو گیا جہنم میں جانے کا، تو ان کو فوراً اپنے شفاعہ یاد آئیں گے، جن کی شفاعت اور سفارش کے بل پر گروا لباس پہن کے گھومتے رہے۔ اب کہیں گے ہل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا، ہے کوئی ہماری شفاعت کرنے والا، اور وہ بھی من شفیع نہیں آیا ہے، من شفیع بھی قرآن نے استعمال کیا، من شفاع بھی استعمال کیا ہے۔ من شفیع کا ترجمہ ہوگا ہے کوئی میری ہماری شفاعت کرنے والا، اور من شفاع کے معنی ہوں گے کہ کیا ہیں کچھ ہماری شفاعت کرنے والے، جیسے ہم فلاں دیویوں دیوتاؤں کو مانتے تھے، ارے کوئی تو آگے آ جائے، ہم فلاں سلسلہ رکھتے تھے، چشتی اور سہروردی اور نقش بندی اور پتہ نہیں کون کون دی، ہاں رضوی، بڑی نسبتیں رکھتے تھے، ارے کوئی نسبت تو کام آ جائے، من شفعاء فیشفعوا لنا، کہ ہمارے لیے وہ شفاعت کر دیں۔ اور جب ہر طرف سے مایوسی ہو جائے گی تو کہیں گے کہ بھئی یا تو کوئی جن پر ہم نے تقیہ کیا تھا ان میں سے کچھ ہی آ جاتے ہماری شفاعت کر دیتے تو شاید مسئلہ حل ہو جاتا، یا ہم لوٹا ہی دیے جائے دنیا کی زندگی میں پھر سے ایک بار، فنعمل غیر الذی کننا نعمل، تو ہم اس کے علاوہ عمل کریں جو اب تک کرتے رہے ہیں یا دنیا کی زندگی میں کرتے رہے ہیں۔ اگر یہ شفاع ہمارے کام نہیں آ رہے ہیں تو کم سے کم اللہ تعالیٰ ہی اتنا کرم کر دے کہ ہمیں پھر سے دنیا میں بھیج دے، اور اب کی ہم جائیں گے تو جتنے شفاع ہمارے تھے، چاہے وہ دیوی دیوتا ہوں، چاہے اکابر ہوں، چاہے پیر اور فقیر ہوں، اب ان سب کو کنارے لگا کر ہم بھی توحید خالص کو اپنا کر زندگی گزار کے آ جائیں، موقع مل جائے۔ جی نہیں، اب کوئی چانس نہیں، مہلت عمل ختم،
दुकान पे ताला लग गया, कारोबार बंद हो गया, अहमद साहब छुट्टी हो गई, अब नहीं, अब तुम्हारे लिए गेट नहीं खुलेगा। तब अब अगर कोई शफाअत करने वाला भी नहीं मिलता और दुनिया में फिर से जाने का मौका भी नहीं मिलता, तो अब क्या होगा? होगा क्या? क़द ख़सिरू अनफुसहुम व ज़ल्ल अन्हुम मा कानू यफ्तरून। अपने को घाटे में डालेंगे और क्या होगा? अब अपने को घाटे में डालेंगे और जिनको वो गढ़ गढ़ कर खुदा का शरीक ठहराते थे, अब वो सब गुम हो जाएंगे, कहीं कोई नहीं मिलेगा। आग लगाते रहो, पुकारते रहो, तुम्हारी आवाज सदा बसेरा साबित होगी, कोई सुन के नहीं देगा। तो कबल इसके कि इस मुसीबत में पड़ो, होश में आओ और शिर्क से इज्तिनाब करो। अब शिर्क की बेहकीकती और बद अंजामी पर गुफ्तगू खत्म हुई। अब आगे उस तौहीद का बयान आ रहा है जो मतलूब और मकसूद है। बात से बात निकली है मुझे साहब, बात चल रही थी असहाबुल अराफ की, उनके हवाले से अहले जन्नत और अहले जहन्नम का जिक्र आ गया। जब बात अहले जन्नत और अहले जहन्नम की आ गई तो आखिरत के सिलसिले की कुछ तफसीलात भी सामने आ गई। फिर उनमें नामुराद होने वालों के नामुराद होने के असबाब भी सामने आ गए। अब बामुराद होने की तदबीरें बताई जा रही हैं। हज़रत मौलाना बात समझ नहीं आ रही? अब बामुराद होने की तदबीरें बताई जा रही हैं। फरमाया इन्ना रब्बकुमुल्लाहु अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श। तुम्हारा रब अल्लाह है। इन्ना रब्बकुमुल्लाह, तुम्हारा रब सिर्फ अल्लाह है बस। बाकी जिन जिनको तुमने रब बना रखा है वो रब नहीं है। फिरौन जो कहता था अना रब्बुकुमुल आला, वो भी रब नहीं है। तुमने बहुत सारे अरबाब मिन दुनिल्लाह बना रखे थे, वो रब नहीं है। न फरिश्ते रब हैं, न जिन्नात रब हैं, न फिरौन हामान और कारून रब हैं, न हुकूमतों के वो लोग जो लोगों को पैसे बांटते हैं और रुपये पर उनका ज़मीन खरीदते हैं, वो रब हैं। ए मौलवी साहब, अमेरिका भी रब नहीं है। तुम्हारा रब कौन है? अल्लाह ताला है। दुर्गा माई से लोग मांगते हैं, गणेश बप्पा से मांगते हैं, और ये पानी बरसाने वाला देवता कौन है? अरे बोलो ना भाई। मैं सब बोल रहा हूँ। हाँ बोलो बोलो, क्या बोलो? तब क्या इंडिया में रहती है दुश्मन? सबसे बड़ा भगवान राम। मुसीबतों को छाटने वाली काली माई है। और इंद्र देवता है जो रोजी वगैरह तकसीम करते हैं, पानी नहीं बरसाते हैं। इंद्र देवता, ये इनमें से कोई रब नहीं है। सबसे बड़ा राम है, सबसे बढ़ के राम। हाँ, राम तो एक अफसानवी शख्सियत है, उनके यहाँ भी मुसल्लम नहीं है। जुनूब वाले उनको नहीं मानते, शुमाल वाले मानते हैं। शुमाल वालों में भी कुछ लोग उनको अफसानवी किरदार मानते हैं और कुछ हकीकत मानते हैं। फरमाया इनमें से कोई तुम्हारा रब है। तुम्हारा रब कौन है? मियां हसन, तुम्हारा रब कौन है?
اللہ ان ربکم اللہ تمہارا رب اللہ ہے. یہ اس وقت نہیں کہا جائے گا، آج کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کو رب نہ مانو. دیکھیے بڑا مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دو معروف صفتیں، صفت الوہیت اور صفت ربوبیت، بہت اہم صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی. حیرت ہوتی ہے کہ آپ لوگوں نے جو کتاب اللہ تعالیٰ کے ناموں کی لکھی ہے، یہ سنن قرآن اور دوسری کتابیں، اللہ تعالیٰ کے 99 نام گنائے ہیں نا، اللہ کے بعد سب سے بڑا نام رب ہے، وہ ہے ہی نہیں اس میں. سوچتے ہوں گے وہ بھی لے لیں گے تو 100 ہو جائے گا، 500 ہو جائے گا. آپ سے کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کے 1200 نام نہیں ہو سکتے کیا؟ مگر 99 کی گنتی پوری کرنے کے لیے چھوڑا بھی تو کس کو سب سے اہم نام. یہ سب سے اہم اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی جو نازل فرمائی ہے اس میں بھی رب کا ذکر کر دیا ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق. قرآن مجید جہاں سے شروع ہو رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، قرآن جہاں ختم ہو رہا ہے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. اور پورے قرآن مجید میں جہاں جہاں کوئی اہم تعلیم ملے گی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی، ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنا تصور ربوبیت لوگوں کے سامنے رکھ دیا ہے. اور رب وہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ لکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون. ربوبیت کی صفت بہت اہم صفت ہے. ہوتا یہ ہے کہ لوگ ربوبیت کے مسئلے ہی میں زیادہ گڑبڑ الوہیت کے معاملے میں بھی کرتے ہیں، مگر الوہیت کے معاملے میں اتنا نہیں جتنا ربوبیت کے معاملے میں کرتے ہیں. فرعون نے یہ نہیں کہا انا الہکم الاعلی، اس نے کہا انا ربکم الاعلی. کیونکہ الہ اگر سب لوگ ڈائریکٹ اپنے آپ کو قرار دینے لگے تو زیادہ نہ ماننے والے نکلیں گے، لیکن رب ماننے والے بہت ملیں گے. تو اسی لیے میرا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت الوہیت کے انکاری کم اور ربوبیت کے انکاری زیادہ ہیں. اب امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے عقیدہ، اس میں کئی کتابوں میں ان کی ملتا ہے، یہاں بھی آپ کے 27-28 جلدوں میں، اب تو 36 جلدوں میں ان کی کتاب موجود ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ سب سے اہم صفت اللہ تعالیٰ کی صفت الوہیت ہے، اور صفت ربوبیت کو تو سب مانتے تھے، صفت الوہیت کو لوگ نہیں مانتے تھے. مجھے اس بات سے اتفاق نہیں، بات الٹی کہہ دی انہوں نے. صفت الوہیت کو بھی ماننے والے تھے مگر صفت ربوبیت کے ماننے والے بہت کم تھے. تو بات الٹی ہو گئی. تو فرمایا تمہارا رب اللہ، یہ بات ذہن میں رہے. کون اللہ؟ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ، وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا. آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے کا حوالہ دینے کی ضرورت کیا تھی؟ تمہارا رب وہ اللہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے. یہ جو آسمانوں اور زمین کا خالق کی صفت لانے کی کیا ضرورت تھی؟ ضرورت اس لیے تھی کہ یہ بیل بھی اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ خالق ارض و سما اللہ ہی ہے. کہاں ہے؟ سورہ عنکبوت کھولیے. عنکبوت
آیت نمبر 61. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اگر ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کا خالق کون ہے اور شمس و قمر کا مسخر کون ہے تو جواب ہوگا اللہ. تو چونکہ یہ ایک وہ مسلمہ حقیقت تھی جس کو یہ بھی تسلیم کرتے تھے، اس لیے جب کہا ان ربکم اللہ تو وضاحت کر دی کہ وہی اللہ جو آسمان اور زمین کا خالق ہے جس کو تم بھی خالق مانتے ہو. ایک پہلو یہ ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنانے کے لیے بڑا اہتمام صرف کیا ہے. خلق السماوات والارض کہہ کر کے یہ بتا دیا کہ اس نے بڑا اہتمام صرف کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اہتمام جو صرف کیا اسی کی بنیاد پر یہ کہا کیا کہ خلق فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں پیدا کیا. 6 دنوں میں پیدا کرنا اسی اہتمام کی دلیل ہے. اب یہ 6 دنوں میں جو پیدا کیا ہے، ہمارے مولانا اصلاحی صاحب کی رائے یہ ہے کہ 6 دنوں سے مراد یہ دن نہیں خدائی دن ہے جن کے بارے میں آیا ہے الف سنۃ مما تعدون یا 50,000 سنہ، 1,000 یا 50,000 سال کے برابر والا دن. یعنی گویا کم سے کم زمین و آسمان کو بنانے میں اللہ تعالیٰ نے جو 6 دن لگائے، کیا مطلب 6,000 سال کم سے کم، ورنہ 3 لاکھ سال لگائے. سمجھا آپ نے؟ کیا بات ہے؟ سب کچھ پوچھے نا؟ ہاں بولو نا. ارے بولو بھائی. لیکن میرا خیال ہے اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ کائنات کی تمام چیزوں سے کہہ دے کن فیکون، ہو جا، بس وہ ہو جائے. اگر وہ 6 دن لگاتا ہے تو بہت ٹائم لگاتا ہے، بہت ٹائم لگاتا ہے. یہ اہتمام کی دلیل ہے. کیا آپ اس بات پر قادر ہیں؟ اس بات پر قادر ہیں کہ آپ ایک کتاب کا مطالعہ، پتلی سی کتاب 100 پیج کی، 1 دن میں کر سکیں؟ بولیے، ہیں آپ قادر؟ ارے بولتے کیوں نہیں؟ آپ سے پوچھ رہا عبد الرحمن، 1 دن میں 100 پیج کی کتاب آپ پڑھ سکتے ہیں؟ اس کے باوجود 6 دن آپ نے پڑھنے میں لگا دیا. کیا مطلب؟ بہت دھیان سے پڑھا، بہت توجہ سے پڑھا. تو جو کلمے کل سے چیزوں کو وجود میں لا سکتا ہے منٹوں اور سیکنڈوں میں، اگر وہ یہی 6 دن لگا دے تو بھی کم نہیں ہے، بہت زیادہ ہے. اس لیے میرے خیال میں اس تکلف کی ضرورت نہیں تھی. اور اللہ تعالیٰ نے اس پر جو اہتمام صرف کیا ہے وہ سورہ ہود، سورہ یونس، سورہ فرقان، سورہ سجدہ، سورہ قاف، سورہ حدید وغیرہ میں تفصیل سے بیان ہوئی ہیں. جی چاہے تو ان کو کھول کے دیکھ لیجیے. تو فرمایا کہ جس اللہ نے ایک تو آسمانوں اور زمین کو بنایا جس کو تم خود مانتے ہو، دوسری بات جس نے اس کو بنانے میں اتنا اہتمام صرف کیا، حق یہی ہے کہ اسی کو مانا جائے. کل کریں آپ، کریڈٹ مل جائے کسی اور کو، یہ صحیح ہے؟ بولیے.
अच्छा, किसी और को क्रेडिट मिल जाए आपको कैसा लगेगा? बोलिए। अब्दुल्ला अपने ऊपर एक काम ले ले और सारी मेहनत सर्फ करके वो काम पाए तकमील तक पहुंचा दे, और साबिर उस काम में शरीक भी ना रहे, मतलब इसरौली से खंडवारी भी ना गए, और कोई ये कह दे कि भाई कोई ये कह दे कि साबिर ने बड़ी कुर्बानी दी और बड़ी पिता मारी की, साबिर ने इस कजिया को बड़े आराम से हल कर दिया, इनको खुशी होगी यकीनन। अब्दुल्ला से पूछिए उनको कैसे लगेगा? क्यों आप बताएं? खराब नहीं लगता, बुरा नहीं लगता? तो कुल अल्लाह ताला करे और आप क्रेडिट दे दीजिए जिनको पसंद करते हैं उनको, अल्लाह को छोड़कर अल्लाह ताला को बुरा नहीं लगेगा। और लगेगा तो वो तो कादिर है ना, कुल करने पर कुल कर देगा। और एक दिन तो उसने मुतय्यन किया है, पूछने के लिए पूछेगा नहीं किस बुनियाद पर आपने ये बयान दिया था, तब क्या बताएगा? तो एक बात तो ये हुई। दूसरी बात ये है कि सुम्मस्तवा अलल अर्श, वो अर्श पर जा बैठा है, अर्श पे मुतमक्किन हो गया है। देखिए ये इस्तवा अला हुकूमत की बागडोर संभालने, इंतजामात अपने हाथ में ले लेने और सारे काम अंजाम देने का इस्तिआरा है। मुस्तवी अलल अर्श के माने होंगे कि सिर्फ उसने पैदा ही नहीं किया है मर्शा, पूरी कायनात उसने बनाई और बनाने के बाद खुद पूरी कायनात की हुकूमत अपने पास रखी है। ये नहीं कि मेहनत करके कुल बना करके मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया, ऐसा नहीं किया। अब हमारे बहुत सारे उलमा और अकाबिर, खासतौर से सऊदी उलमा या जो सऊदी से वजीफा पाते हैं वो उलमा कहते हैं कि मुस्तवी अला के माने अल्लाह ताला अर्श पर बैठा हुआ है। जो लोग इस बात को नहीं मानते वो बेदीन हैं। वो कहते हैं, जो लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, वो गलत कहते हैं, वो गुमराह हैं। मुस्तवी अर्श के माने अल्लाह ताला अपनी चौकी पर बैठा हुआ है, अर्श वाले तख्त पे बैठा हुआ है। अल्लाह कहाँ है? आप मदीना यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए जाइए तो आप एक सवाल याद रखिए अभी से, बहुत सारे सवालों में से एक सवाल आपसे ये भी होगा, अल्लाह ताला कहाँ है? अल्लाह। अब अगर आप ये कह देंगे कि हर जगह फी कुल्ले मकान, कह देंगे जाओ तुम बेदीन होता है। अल्लाह ताला कहाँ है? वह मुस्तवी अलल अर्श। ठीक है, साठ बस पास हो गया। जो हदीस में साबित है क्या अल्लाह ताला वो तावील करते हैं, वो तावील करते हैं हर जगह। अल्लाह ताला नहीं है, अल्लाह ताला की सिफात और उसकी कुदरतें मौजूद हैं। अल्लाह ताला का जिस्म और उसका वजूद वहाँ चौकिया पे बैठा हुआ है, उसकी निगाह, उसकी ताकतें और उसकी सिफात हर जगह काम कर रही हैं। इस पेड़ पर अल्लाह ताला नहीं है, अल्लाह ताला वहाँ बैठा है। अल्लाह ताला इस पेड़ में अल्लाह ताला की सिफत मौजूद है, ये कहते हैं। हम भी यही कहते हैं कि पूरी कायनात में जो अल्लाह नजर आता है, अल्लाह माने अल्लाह की सिफात, अल्लाह ताला का वजूद थोड़े नजर आएगा। और अल्लाह ताला का वजूद कहाँ है, कैसे है, ये हमको पता भी नहीं, ना कहीं बताया। मुस्तवी अलल अर्श के माने नहीं कि अल्लाह ताला चौकी लगा के बैठा हुआ है,
یہ تو مستوی علی العرش ہونا یہ حکومت کی باغڈور اپنے ہاتھ میں سنبھال لینے کا اختیار ہے، یعنی صرف بنا کے کنارے نہیں ہوگا بلکہ نظام کائنات بھی وہی چلا رہا ہے۔ اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس دلیلیں ہیں۔ سورہ یونس کھولیے، آیت نمبر 3 پڑھیے، جلدی سے پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش یدبر الامر۔ بس یدبر الامر، اللہ تعالیٰ امور کی تدبیر کرتا ہے۔ تدبیر امور کون کرتا ہے؟ حکمراں، کہ وہ جس سے کوئی مطلب نہیں، نیوٹرل، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کہاں کیا کرنا ہے کہاں کیا کرنا ہے، یہ سب اسی کے نام تدبیر امر ہے نا۔ یہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، یہ وہ کرتا ہے جس نے حکومت آپ کو دے دی ہے تو مدبر بنا کے بیٹھا ہے۔ کیوں تدبیر کر رہا ہے؟ تدبیر کون کرتا ہے؟ جسے کرنا ہے، کہ جسے نہیں کرنا وہ تدبیر کرتا ہے۔ تو اس سے تو لگتا ہے کہ یدبر الامر سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی حکومت ہے، اسی لیے وہ تدبیر امر کرتا ہے۔ سورہ رعد کھولو، رعد آیت نمبر 2۔ آیت مل گئی؟ بولو پڑھو، جلدی سے پڑھو نا۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر بس يفسر الآيات۔ یہاں بھی آگے یدبر الامر، یہ بنایا وہ بنایا، کیا نام ہے، دیوار جڑوا رہا ہے، پلاسٹر کروا رہا ہے اور اس پر پینٹ لگوا رہا ہے، تدبیر امر کر رہا ہے، یہ وہ کرتا ہے جس سے کوئی مطلب نہیں۔ بھائی مجھ سے کوئی مطلب اس مکان سے نہیں، تو بالکل ڈنڈنگ بنڈنگ کیوں کروا رہے ہو؟ مطلب ہے تب نا۔ سورہ طٰہٰ کھولو، آیت نمبر 6۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى۔ اب سنو ایمن صاحب، اوپر کیا ہے اس پر بھی نظر رکھے ہوئے ہے، نیچے کیا ہے اس پر بھی نظر رکھے ہوئے ہے، ادھر کیا ہے اس پر نظر رکھے ہوئے ہے، ادھر کیا ہے اس پر نظر، اور کل کی کنجی اپنے پاس رکھی ہے۔ یہ کون رکھتا ہے جس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا؟ بولو۔ سورہ سجدہ کرو، سورہ سجدہ، نمبر 4 میں پوری بات ابھی نہیں لیا ہے۔ الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تذكرون۔ اب دیکھیں، ما لکم من دونہ من ولی ولا نصیر، اس کے علاوہ نہ کوئی بنانے والا اور نہ سنبھالنے والا۔ یہ بنانے اور سنبھالنے والا اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نیوٹرل ہو گیا، ان کے علاوہ کسی کا دستخط ہی نہیں ہوگا، وہ نیوٹرل ہے۔ کیا کیا کہہ رہے ہیں؟ سورہ حدید کھولو، آیت نمبر 4۔ آیت مل گئی؟ والذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش
يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. اب زمین میں کیا جاتا ہے، زمین سے کیا نکلتا ہے، آسمان سے کیا آتا ہے، آسمان میں کیا چڑھتا ہے، وہ کل کو دیکھ رہا ہے، نیوٹرل ہے. جہاں جہاں آپ جا رہے ہیں ہر جگہ آپ کی نگرانی کر رہا ہے. اینما کنتم هو معکم اینما کنتم، جہاں جا رہے ہیں نگرانی کر رہا ہے. یہ وہ ہے جس سے کوئی مطلب نہیں. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہاں بھی آیا ہے، یہاں جو آپ پڑھ رہے ہیں یغشی اللیل النہار، یغشی اللیل النہار، وہ رات کو دن پہ ڈھانکتا ہے. اور کہیں آیا ہے دن کو رات پہ ڈھانکتا ہے. اس سے کوئی مطلب ہے نہیں تو یہ کو ڈھانکنے اور اتارنے اور کھولنے والا کام کیوں کر رہا ہے؟ بھائی وہ اللہ تعالیٰ ہی پوری کائنات کا مالک ہے، پورے کاموں کی براہ راست دیکھ ریکھ اور نگرانی کر رہا ہے اور ہر کام پر اپنا حکم چلا رہا ہے. اس لیے تدبیر امر کی بھی ضرورت ہے، چیزوں کو ادھر ادھر کرنے کی بھی ضرورت ہے، کسی چیز کو ڈھانکنے اور کسی چیز کو کھولنے کی ضرورت ہے، اور کل نیچے اوپر اندر باہر کی معلومات رکھنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ وہ مالک الملک ہے. بات سمجھ میں آ رہی مولانا صاحب؟ بس اتنا رہنے تو بہت ہو گیا. ہاں، یطلبہ حثیثا، یہ رات دن کو طلب کرتی ہے. حثیثا، حثیث کے معنی عزیز کے معنی اللہ حسیساً اے مسرعاً حریصاً. قرآن یغشی اللیل النہار بالکل صحیح فرمایا. سرگرمی کے ساتھ وہ اس کو طلب کرتی ہے، یعنی اس کے پیچھے جاتی ہے، سرگرمی کے ساتھ تعاقب کرتی ہے، سرگرمی کے ساتھ، تیزی اور مستعدی کے ساتھ. مولوی صاحب یہ رات اور دن دونوں اس قدر مستعد ہیں، اس قدر مستعد ہیں. اتنا بڑا مستعد آپ نے دیکھا ہے؟ آدمیوں کو تو نہیں دیکھا ہوگا. اب دیکھو مستعدی کا حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. ابھی دیکھیں ہماری غلطی نہیں ہے، ہم کو بردہ مٹ رہے گا. ہم سے عاظم صاحب نے کہا تھا 11 بجے آپ کی گھنٹی شروع ہوگی، اس لیے آپ کو فون کر کے یاد دلانا پڑا. ہم ٹائم سے پہلے آ گئے ہیں، 10:25 پہ آ گئے ہیں. ہماری غلطی نہیں ہے. اس لیے یہ مت کہیے گا کہ تو آپ کو نہیں کرتے، ہم کرتے ہیں. رات کو دیکھیں اس کی مستعدی اور چوکسی یطلبہ حثیثا سمجھنے کے لیے. آج کون سی تاریخ ہے؟ 12 نومبر نا. 12 نومبر کو آج 6 جتنے منٹ جتنے سیکنڈ پہ سورج نکلا ہوگا. آج سے 10 سال پہلے بھی آج کی تاریخ میں اتنے بجے، 20 سال 50 سال 100 سال، جب تک کا آپ چاہیں ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں اور آئندہ بھی دیکھ لیجئے گا. ٹھیک اسی وقت پر یہ رات دن کو بھگا دیتی، ٹکنے 1 منٹ نہیں رکنے دیتی. یہ تو وہ حثیثا جیسے پیچھے لگی رہتی ہے. بھاگو جاؤ ٹائم ہو، 1 منٹ نہیں ٹکنے دے گی، اس قدر مستعد ہے. یہی ہے تو وہ حثیثا، پوری مستعدی اور سرگرمی کے ساتھ. 3-4 گھنٹہ پہلے وہ جاگ کر پیچھے پڑ جاتی ہے. کہاں جائے گا؟ دن بھی یہی کرتا ہے. وہ بھی جب اس کا ٹائم آتا ہے نا 2-3 گھنٹہ پہلے ویسے آ کے لائن میں لگ جاتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے، اور 1 منٹ وہ بھی نہیں رکنے دیتا. جلدی کرو اپنے ٹائم سے. یہ تو وہ حثیثا یہ ہے. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمری، یعنی خلق الشمس، یہاں بھی خلقہ محذوف ہے. یہ السماوات والارض پر عطف ہے. اس نے سورج پیدا کیا، چاند پیدا کیا، ستارے پیدا کیے. مسخرات بأمری، اس حال میں کہ یہ سب مسخر ہیں اللہ کے حکم پر.
پیدا کیا سب کو، اور سب پر آج تک اور قیامت تک صرف اللہ کا حکم چلتا ہے۔ اسی لیے اس میں گڑبڑی نہیں ہونے پا رہی ہے، اور ابھی اللہ کے علاوہ انسانوں کا حق چلنے لگتا نا گڑبڑی شروع ہو جاتی ہے۔ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار میں لے رکھا ہے اس میں کوئی گڑبڑی کہیں نہیں کی ہے۔ بولیے آسمان کہیں گر گیا کہ نہیں؟ کہیں نہیں گرا ہے، پتہ نہیں کتنے ہزار سال سے زمین کہیں سے کہیں تک کے چلی گئی کیا؟ سورج چاند ستارے کسی دن اسٹرائک پہ رہے کیا؟ اور جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں دے دیا ہے، جہاز بھی لڑتے ہیں، ٹرینیں بھی لڑتی ہیں، بسیں بھی لڑتی ہیں، آپ بھی لڑتے ہیں، اور ایک ایک مدرسے میں دوسری مدرسہ بن جاتا ہے، ایک وقت اور ایک قدیم، جماعتیں ٹوٹ جاتی ہیں، ایک میں چچا اور ایک میں بھتیجا نہیں سر بسر برابر ہو جاتے ہیں۔ جتنا آپ کے ہاتھ میں ہے کل گڑبڑ ہو رہا ہے، اور جتنا اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس لے رکھا ہے کوئی گڑبڑی نہیں۔ یہی ہے اس کے بیدار حکمراں ہونے کی دلیل۔ الا لہ الخلق والامر، سنو اے بھائی صاحب، پیدا کرنا بھی اسی کا حق تھا اور حکم چلانا بھی اسی کا حق ہے، اس لیے اس کو خالق مان کر عامر ان کو مت مان لیجئے۔ یہ عامر نہیں، وہی خالق بھی ہے اور وہی عامر بھی ہے، پیدا بھی اسی نے کیا ہے اور نظام چلا بھی رہا ہے وہی، اسی کا حکم آج تک پوری کائنات میں جاری و ساری ہے۔ اس لیے مشرکین جو یہ سمجھتے تھے کہ خالق تو وہ ہے بے شک، لیکن پیدا کرنے کے بعد بڑھوا ایک کنارے بیٹھ گیا، سب کے حوالے کر دیا تم لوگ چلاؤ جیسے جی میں آئے، چاہو تو کل ووٹ دھاندلی کے ساتھ تبدیل کر کے جیتنے والے کو ہرا دو اور اپنے آپ کو جیتا دو، جو جی میں آئے گا۔ اتنا بےہودہ تصور بھی کہیں ہو سکتا ہے، مگر ہے۔ بتائیے جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دے رکھی ہے، شاندار سا بھیجا عنایت فرمایا ہے، وہ بھیجا نکال کے بہت بھرے ہوئے ہے دماغ میں، سوچیے۔ تبارک اللہ رب العالمین، بہت ہی بابرکت ہے ذات اللہ رب العالمین کی۔ بارکہ کے معنی بارکہ معنی باہم آگے بڑھنا، اور جب اسی سے تبارکہ آ جائے تو مبالغہ کا معنی پیدا ہو جاتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی ذات ہمیشہ آگے بڑھتے رہنے کی ہے، پیچھے لوٹنے کی نہیں ہے۔ دیکھیے وہ آگے اس طرح بڑھ رہا ہے کہ ایجادات پہ ایجادات کے مواقع آپ کو فراہم کر رہا ہے، اسی کو بابرکت ہونا کہتے ہیں۔ میں نکاح کے خطبوں میں بابرکت ہونے کے پہلو کا ذکر ضرور کرتا ہوں، کسی کی سمجھ میں آئے، کوئی سمجھنے کو تیار ہو چاہے نہ ہو، مگر ضرور کرتا ہوں۔ عبداللہ بھی اپنے نکاح میں کرائیں گے تو وہاں بھی سمجھائیں گے۔ جی، ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ انہ لا یحب المعتدین۔ تو سنیے اے مولی صاحب، پوری کائنات میں تدبیر امر اور پوری کائنات پہ اس کے اختیار اور پوری کائنات پر اس کی فیض رسانی کا تقاضا کیا ہے؟ ادعوا ربکم، اپنے ربی کو پکارو، ہر مصیبت میں، ہر پریشانی میں، ہر ضرورت میں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی، میں سنتا ہوں، کوئی پکار کے تو دیکھیں۔ سمجھے بولے صاحب؟ تو کس کو پکارو؟ ربکم، اپنے رب کو، تضرعا وخفیۃ، پکارنے کے آداب ہیں یہ مولوی صاحب، ایسے مت پکارو جیسے یہ دیہاتی بچڑی آ کے اللہ کے رسول کو پکارتے تھے، او اللہ کے رسول، رات میں 12 بجے، او اللہ کے رسول۔ اب اللہ کے رسول پتہ نہیں کس حال میں ہے، ارے آپ سنتے نہیں کیا کہتے تھے، چلا رہا ہوں۔ ایسے نہیں، اللہ رسول کو ایسے نہیں پکارا جاتا، اللہ اور رسول کو پکارنے کے کچھ آداب ہیں۔ سورہ حجرات میں دیکھ لیجیے رسول کو پکارنے کے کیا آداب ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو کیسے پکارنا ہے اس کے آداب یہاں سیکھ لیجیے۔
اللہ کو اگر آپ پکار رہے ہیں اپنی کسی ضرورت میں تو کیسے پکاریں گے؟ یا تو تضرع کے ساتھ. تضرع کے معنی عاجزی. تضرع کے معنی عاجزی. یا تو اپنے رب کو پکارو عاجزی، خوشامد، لجاجت، ان سب کا نام ہے تضرع. دیکھیں یہ پکارنا حرکت اور ادا سے بھی ہوتا ہے، الفاظ اور عبارتوں سے بھی ہوتا ہے تضرع. جہاں کو رو رہے ہیں، آنسو گر رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ یہ بھی تضرع ہے. یا اللہ ہماری سن لے، یا اللہ یہ بھی تضرع ہے. تضرع الفاظ سے بھی ظاہر ہو سکتا ہے، تضرع اداؤں سے بھی ظاہر ہو سکتا ہے. یہ سمجھ آئے؟ تضرع آپ کے عبارتوں سے بھی ہو سکتا ہے. تو عاجزی اور لجاجت آپ کی اداؤں سے بھی ٹپکے، آپ کے الفاظ سے بھی ٹپکے، ہے نا، آپ کے سراپا سے ٹپکے، یہ تضرع ہے، یہ آداب میں شامل ہے. منصب ہم لوگ کا دعا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا. جانتے دعا کیسے کرتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. ایسے دعا کرتے ہیں. نمازوں میں دیکھ لیجیے، نماز کے بعد یہ پڑھتے تھے. اب کیا اللہ تعالیٰ کو پاگل بالکل سمجھتے ہیں؟ وہ نہیں جانتا کہ تم مانگ رہے ہو کہ ناٹک کر رہے ہو. ایسے دے گا؟ ایسے نہیں دے گا. تضرع مانگنا ہے تو تضرع سمجھ میں آیا نا؟ وخفیتاً، اور چپکے سے مانگو. سب کو دکھانے کے لیے نہیں کہ ہم مانگ رہے ہیں، مانگنے کے لیے مانگو چپکے سے. رات کی تنہائی میں جب ساری دنیا سو رہی ہے تو آپ اٹھیے اور اکیلے مانگیے. اس میں ریاکاری نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ سنتا واقعی اس موقع پر وہی مانگے گا جس کو ضرورت ہوگی یا جو مانگنا چاہتا ہے. یہ دیکھو، یہ ہائی 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 کل چاروں طرف سے مار گانا بجانا، یہ دین ہے، یہ دھرم ہے. اسی کا نام دین ہے. اللہ تعالیٰ کیسے کوئی اپنا کرم نازل کرے گا؟ ابھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے نا، لیکن جب ان کا ڈھول تاشا توڑے گا آخر میں تو سمجھ میں آئے گا. دن رات یہی سے ہو رہا ہے. انہ لا یحب المعتدین، اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. جو لوگ اللہ تعالیٰ سے اس طرح نہیں مانگتے جس طرح مانگنا چاہیے، بلکہ اپنے انداز میں اینٹتے ہیں، مانگتے بھی ہیں نہیں بھی مانگتے، اور مانگتے ہیں تو ایسے جیسے انہی کا کل رکھا ہوا ہے اس کو دینا ہے. آج کل تو گھروں میں بھی ہم نے سنا ہے، خود اپنے کانوں سے سنا ہے، بہت ساری خواتین ہیں جاتی گھر میں، اے مبنی تنی مرچی آوے دے، تنی پلیٹ آوے دے، تنی نمک آوے دے. ایسے انہی کا رکھا ہوا ہے، آ رہا ہے روز تو رہی آوے دے. ایسے مانگو. ایک دو گاؤں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. آپ پتہ لگا لیجئے کہ گھروں میں جب آتی ہیں اے بنی تنی فلانی چیز آوے دے، تو یہ آوے دے والا اسلوب، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آ رہا تھا، کوئی روک رہا ہے، روکو مت، آنے دو. یہ سب وہی فرعونی مزاج کی دلیل ہے. جس ماحول میں تربیت ہوئی، بوڑھی ہو گئی مگر مزاج بدلا نہیں. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ. تم زمین میں فساد نہ مچاؤ اس کی اصلاح کے بعد. یہ فساد کیا ہے اور اصلاح کیا ہے؟
اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق زندگی گزارنا اور جن جن شعبوں اور گوشوں میں آپ کو اختیار دے رکھا ہے ان اختیارات کا صحیح اور مثبت استعمال کرنا اصلاح ہے۔ یہ اصطلاحی الفاظ ہیں، قرآن کی اصطلاحی الفاظ ہیں اصلاح و بدل، اور اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اصول اور نظام کو بدل کر اپنے اصول اور نظام کو چلانا یہ فساد پھیلاتا ہے۔ بات سمجھے نا؟ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو ایک ہی آیت میں دونوں کا استعمال میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ سورہ شعراء کھولیے، سورہ شعراء آیت نمبر 151-52 دیکھ لیجیے۔ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ۔ حد سے تجاوز کرنے والوں کی باتیں مت مانو، جو زمین میں فساد مچاتے ہیں، اصلاح نہیں کرتے، یعنی اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو نظر انداز کرتے ہیں اور اپنا بنایا ہوا قانون چلاتے ہیں۔ بات سمجھے نا؟ تو یہاں دیکھیں فساد اور اصلاح دونوں ایک ساتھ آ گئے اور دونوں نے اپنی حقیقت کو یا اپنے مفہوم کو نمایاں کر دیا۔ جی، اور اسی طرح سے ایک جگہ اور دیکھ لو، تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی۔ سورہ نمل کھولو، آیت نمبر 48، ذرا وہاں اور واضح ہے۔ آیت مل گئی، النمل 48۔ قوم ثمود پر تبصرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کانا فی المدینہ 9 رہط یفسدون فی الارض ولا یصلحون۔ شہر میں یہ 9 خاندان تھے، کل دھما چوکڑی کرتے تھے، اصلاح کا کوئی کام نہیں کرتے۔ بس ہو رہا ہے نا یہ؟ ہاں، تو آگے فرمایا کہ وَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، تم اس کو پکارو خوف اور طمع کے ساتھ۔ خوف اور طمع میں کیسے پکاریں اس کی ہیئت بیان ہو رہی ہے یہاں، خوفًا وطمعًا، یعنی یا تو تم کو کوئی ڈر ہو تو اس ڈر میں اللہ تعالیٰ کو پکارو، یا کسی چیز کی آرزو اور توقع ہو تو اس میں اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ عام طور پر یہی 2 مواقع ہیں جہاں لوگ پھسل جاتے ہیں۔ کسی کا ڈنڈا اٹھا تو بس اب آپ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جے شری رام کو تو بھی کہہ دیتے ہیں، تب کیا؟ تب تو مومن ہو۔ یا تو خوف میں دین اور ایمان چینج ہو جاتا ہے، اور یا تو لالچ میں پیسہ ملے تو شہنواز اور مختار عباس نقوی بھی بننے کو تیار ہو۔ فرمایا کہ یہی 2 موقع ہیں جہاں لوگ پھسلتے ہیں، ان دونوں موقعوں پر بھی ثابت قدمی دکھاؤ اور اللہ سے ہی خوف بھی کھاؤ اور اللہ تعالیٰ ہی سے آرزو بھی کرو، یہ مطلوب ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یعنی گویا دوسرے لفظوں میں فاولئک هم المحسنون، یہی لوگ حسن کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے ہیں، یعنی جو تضرع اور خفیہ اور خوف اور طمع کے آداب کو منحوظ رکھتے ہوئے اللہ کو پکاریں گے وہ محسن ہیں، اور جب وہ پکاریں گے تو اللہ کی رحمت ان سے بالکل قریب ہے۔ یہ بول صاحب آپ پکارو، مسئلے کا حل تیار۔ آپ کو یاد ہوگا اس میں پڑھا ہے آپ نے زمانہ میں، ایک بار لوگ بہت پریشان ہو گئے تھے، عورتوں کی تھنوں سے چھاتیوں سے دودھ خشک ہو گئے تھے، جانور بھوکوں مر رہے تھے، لوگ بلبلا اٹھے، اللہ کے رسول سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دعا کی اس میں تضرع بھی تھا، خفیہ پہلو بھی تھا، خوف بھی تھا اور طمع بھی، اور جب ان آداب کے ساتھ دعا مانگی تو بادل آیا، بربرا کی برسا، اتنا برسا اتنا برسا اتنا برسا کہ کہنا پڑا کہ اللہم حوالینا لا علینا، بس اللہ تعالیٰ بہت ہو گیا، جہاں جہاں نہیں وہاں بھیج دے، یہاں کام چل گیا بلکہ زیادہ ہو گیا۔
از دل خیزت پر دل ریزت، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا قل سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات۔ وہی ہے جو ریاح کو بھیجتا ہے، ریاح، یہ ریاح کے معنی، ریاح کے معنی جی ہوا، ہر ہوا ریاح ہے، اور یہاں چلنے والی نہ ہو کیا، کل چلنے والی ہوا ریاح ہے، اور جو ہوا رکی ہوئی وہ ریاح نہیں، تب اس کا کیا نام ہے؟ ارے اتنا کل ریاح گزر چکا ہے ابھی آپ کو پتہ ہی نہیں، ہاں جی یہ بہار کا موسم ہے کہ نہیں؟ یہ موسم بہار کا ہے کہ نہیں؟ نہیں ہے نا، یہ سب ریاح نہیں چلے گی، معنی نہیں جانتا، استعمال نہیں بنتا۔ ریاح کا استعمال سازگار ہواؤں کے لیے ہوتا ہے، لازماً سازگار ہواؤں کے لیے، موافق ہواؤں کے لیے، مفید ہواؤں کے لیے، خوشگوار ہواؤں کے لیے ریاح کا استعمال ہوتا ہے۔ نکالو قرآن مجید، سورہ فاطر کھولو، آیت نمبر 9، عبدالرحمن آیت نمبر 9 سورہ فاطر، آیت مل گئی، پڑھیے۔ ہاں فسقنا ہو، ہاں دیکھیے آپ جس ریاح پر ہنس رہے ہیں وہ عربی والی ریاح نہیں، اردو کی ریاح ہے، اس لیے اس کو نہ دھیان میں لائیے نہ اس پر ہنسیے، اس کو چھوڑیے، آپ عربی میں آئیے۔ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر یہ ہوائیں بادلوں کو اٹھاتی ہیں، پھر ان بادلوں کے ذریعے سے ہم مردہ زمین کو سیراب کر دیتے ہیں۔ یہ کون سی ہوا ہوئی؟ خوشگوار کی ناگوار، سازگار یا ناسازگار؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 164، جلدی جلدی نکالو۔ پڑھو جلدی سے۔ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ اب دیکھیں یہاں وہ ہوائیں جو اسی فضا میں ہیں اور بادلوں کو ڈھونے لانے لے جانے اور برسانے کا کام کرنے، بتاؤ خوشگوار آئیں کہ نہ خوشگوار؟ سورہ حجر کھولو، آیت نمبر 26۔ پڑھو جلدی سے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ۔ چھوڑو جانے، اب ہم بتائیں پورے قرآن مجید میں جہاں بھی لفظ ریاح کا استعمال ہوا ہے، جہاں بھی، ہر جگہ وہ خوشگوار ہواؤں کے لیے ہی ہے۔ اس لیے اب کتنا دیکھیں گے، جتنا ہے کل، اس کے مقابل میں ریح کا استعمال جو ہے نا، یہ کہیں سازگار ہواؤں کے لیے ہے، کہیں ناسازگار ہواؤں کے لیے ہے،
اور کہیں بالکل ان دونوں سے آزاد محض ہوا کے لیے ہے، اور کہیں بو اور خوشبو کے لیے بھی ہے۔ مثلا سورہ یونس میں ہے آیت نمبر 22 میں حتی اذا کنتم فی الفلک وجرینا بہم بریح طیبۃ وفرحوا بها جاءتها ریح عاصف۔ آپ دیکھیں کہ ریح کے ساتھ طیبہ بتا رہا ہے خوشگوار ہوا، اور ریح کے ساتھ عاصف بتا رہا ہے کہ ناخوشگوار ہوا۔ اسی طرح سے اس کا استعمال جو بو اور خوشبو کے لیے ہے، آپ کو یاد ہوگا سورہ یوسف آیت نمبر 94 میں کہ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِیرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِیحَ یوسف۔ یاد ہے جب وہاں سے مصر سے قافلہ چلا تھا تو فلسطین میں بیٹھے بیٹھے حضرت یعقوب نے کہا تھا کہ مجھے یوسف کی بو معلوم ہو رہی۔ بو مانے بدبو، خوشبو۔ یہاں بھی ریح ہے، تو ریح کا استعمال تو کل کے لیے ہے، مگر ریح کا استعمال خالصتاً خوشگوار ہوا کے لیے۔ اب اس کو بولیے گا مت، دوبارہ گڑبڑ نہ ہوگا۔ جی تو وہی ہے جو ہواؤں کو، خوشگوار ہواؤں کو بھیجتا ہے بشارت بنا کر اپنی رحمت کے نزول سے پہلے، یہاں تک کہ جب یہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھاتی ہیں تو پھر ہم ان کو ہانک کر لے جاتے ہیں بلد میت کی طرف، مردہ بلد میت کی طرف۔ مردہ ترجمہ کرو نا بھائی، ترجمہ۔ خالی شہر میں پانی برستا ہے بس، اور شہر میں پانی کی کیا ضرورت؟ پانی تو کھیت میں ضرورت ہے، باغ میں زیادہ۔ یہ لگتا ہے گڑبڑ چڑھ گیا ہے، ارجن میتہ کی بجائے بردن میت غلط ہو گیا ہے۔ ہاں تب کیسے؟ ابھی آپ نے پڑھا ہے، ابھی یہی کہیں گزرا ہے بلد کا لفظ سورہ فاتر، واللہ الذی ارسل الریاح فتثیر سحابا فسقناہ الی بلد میت۔ وہاں بھی بلد سے مراد شہر نہیں ہے، بلد کے معنی شہر کے بھی ہوتے ہیں، بلد کے معنی زمین کے بھی ہوتے ہیں، بلد کے معنی محض جگہ کے بھی ہوتے ہیں۔ سمجھا آپ نے؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ کے لیے بھی من بلدن الی بلدن بولا جاتا ہے، تو یہاں شہر کے معنی میں نہیں ہے، اس لیے بلد میت سے مراد وہ سرزمین جو مر چکی ہے، جہاں کوئی چیز اپج نہیں رہی ہے، وہ ہے۔ پھر ہم اس کے ذریعے سے پانی نازل کرتے ہیں، انہی بادلوں سے پانی نازل کرتے ہیں، اور پھر اس کے ذریعے سے ہر قسم کے سبزیاں اگاتے ہیں۔ ثمرات خالی پھلوں کے لیے نہیں ہے، تمام سبزوں کے لیے ہے جو اگنے والی ہیں، آم، املی، پھول، پتیاں، اور نینوا، کریلا، جو جی میں کل اسی میں شامل ہے۔ کذالک نخرج الموتى لعلکم تذکرون، ہم ایسے ہی مردوں کو زندہ کریں گے، یا مردوں کو زندہ ہم اسی طرح کرتے ہیں تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو۔ یہ مردوں کو زندہ کرنے یا مردہ چیزوں کو زندہ کرنے کا روز مشاہدہ اسی لیے کراتے ہیں تاکہ البعث بعد الموت تمہاری سمجھ میں آ سکے، تمہارے بھیجے میں آ جائے۔ والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربی، اور جو خوشگوار زمین ہوتی ہے، طیب کے معنی پہ گفتگو بار بار ہو چکی ہے، خالی پاکیزہ نہیں، جو خوشگوار، اپجاؤ اور سازگار زمین ہوتی ہے، بنجر اور زمینیں شور نہیں ہوتی، تو اس کے نباتات یعنی اس کے سبزے نکلتے ہیں کاملاً چھپا ہوا ہے، پورے کے پورے، سمجھا آپ نے؟
بِإِذْنِ رَبِّي اپنے رب کے حکم سے. زمین اگر اچھی ہے اور بارش ہو جائے تو ایک دم بھر بھرا کے سب نکل آتے ہیں. وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا. لیکن جو زمین بنجر اور شور ہوتی ہے، یہاں بھی دیکھیے خبیث نامناسب، بنجر، اوسر کے معنی میں ہے، خالی بیہودہ ہونے کے معنی میں نہیں ہے. تو نہیں نکلتا اس سے مگر نکیدہ. نکید کے معنی ناقص اور قلیل. زمین اچھی نہیں ہوتی. یہیں یہ کونے والا جو کھیت ہے نا، بارش ہو جاتی ہے، پانی بھرا رہتا ہے تو ذرا سی مٹی سوکھی تو بس جلنے لگتا ہے. کبھی پورے کھیت سے اچھی فصل نہیں ملی، نہ گیہوں کی، نہ سرسوں کی، نہ دھان کی. کہ سامنے والا جو کھیت کونے پر ایک فصل تو کٹ گئی. اب یاد رکھنا گیہوں والی فصل میں دیکھ لینا کہ وہ جتنا اوسر والا حصہ ہے وہ اور جو تھوڑا سا نشیب والا ہے، دونوں میں کتنا فرق رہتا ہے. كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ. اسی طرح ہم آیتیں گھما پھرا کر مختلف اسالیب میں بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ کا شکر ادا کرنے کا جذبہ اور داعیہ رکھتے ہوں. جن کے اندر جذبہ تشکر نہیں ہوتا وہ سارے انعامات پانے کے بعد بھی ناشکری ہی کرتے ہیں. دیکھیں اصل میں شکر گزاری اور ناشکری کا اندازہ کرنا ہونا تو بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. کھلا ہے کتب خانہ، اب آیت ختم ہو گئی ہے اس لیے میں جاؤ جلدی سے آدھا گلاس پانی لے آؤ. آدھا گلاس پانی پھٹ سے لے کے آؤ، جلدی سے لے کے آؤ. اگر اور کوئی پہلو ہو اس میں پوچھنے کا تو پوچھ لو. کوئی چیز ہے ایسی جو سمجھنے کی ہو. یہ تو اس سے پہلے بھی آ چکا ہے نا. لائٹ تو محض کھیل کو کہتے ہیں. لہو غیر ضروری بے ہنگم چیز کا نام ہے. تو اب ظاہر ہے کہ سنجیدگی جہاں ہوتی ہے وہاں بہت اچھا شاندار کرکٹ ہی اب آپ نماز میں کھیلنے لگے تو ٹھیک نہیں، وہ لہو ہو جائے گا. اور جو لوگ کام کے ہوتے ہیں وہ 24 گھنٹہ کرکٹ نہیں کھیلتے، ٹائم سے کھیلتے ہیں. تو لائف بھی ہے لیکن بے وقت ہو جائے تو لہو ہو گیا. لیکن جو لوگ اپنے سامنے کوئی گول و نشانہ رکھتے ہیں نا، وہ اپنا ٹائم T20 اور ون ڈے اور کیا بولتے ہیں اس کو ٹیسٹ میں نہیں گزارتے. کتنی دیر لگا دی پانی لانے میں؟ آپ کو کہنا ہو تو کیا کہیں گے؟ آپ اپنا تبصرہ اس میں کیجیے. پانی آدھا گلاس خالی ہے، آدھا گلاس میں پانی ہے، دونوں میں سے کیا کہیں گے آپ یہ؟ پوری بات بولو نا. اس گلاس میں آدھا گلاس پانی ہے، آدھا گلاس خالی ہے. آپ اپنا تبصرہ کیجیے. کیا آدھا گلاس پانی ہے. آپ کیجیے. آدھا گلاس پانی. آپ آدھا گلاس پانی. آپ وہی آدھا گلاس پانی. آپ آدھے گلاس سے زیادہ پانی. تو اس کو کم کرو. تھوڑا سا کم کرو. بس آپ تبصرہ کیجیے اس پر. پانی ہے، آدھا گلاس خالی.
یہ دو تبصرے آئے، آدھا گلاس خالی ہے، آدھا گلاس پانی ہے۔ آدھا گلاس خالی ہے کا مطلب ہم عنایت کی طرف نظر نہیں رکھتے، جو چیز نہیں ملی یا جس سے محروم ہے اس پر ہمارا تبصرہ ہے، یہ ناشکری کا کلمہ ہے۔ انہوں نے، میں جانتا ہوں جان بوجھ کے انہوں نے ایک الگ جملہ استعمال کیا ہے تاکہ دونوں پہلوں میں گفتگو ہو جائے، ان کی ذہانت کی دلیل ہے۔ اب آپ لوگوں میں ذہین کم نکلے تو وہ کیا کریں؟ اور آدھا گلاس پانی بھرا ہوا ہے، یہ شکر کی دلیل ہے۔ بات وہی ہوتی ہے لیکن کہنے میں اور برتنے میں آدمی یہ دکھا دیتا ہے کہ وہ شکر گزار ہے کہ نہیں ہے۔ سمجھے؟ کوئی آدمی آیا 10,000 روپیہ دینے کا وعدہ کیا تھا، 5,000 تھمایا۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ بھائی وہ دینے کے لیے کہہ رہے تھے، کیا ہوا؟ کہا جی 5,000 دے کے گئے ہیں۔ نہ شکر کہے گا 5,000 نہیں دیا، ابھی روک لیا، فرق ہو گیا۔ الفاظ اور جملے سے بھی شکر گزاری ہوتی ہے، تو جس کے مزاج میں شکر گزاری ہوتی ہے وہ نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جو ناشکرا ہوتا ہے وہ چاہے جتنا پائے اس کو کل کم لگتا ہے۔ اس کے لیے یہ رکھائیے۔